جس طرح سے ظاہر ہے مرد کا سسرال چونکہ عورت کے قرابت دار ہوتے ہیں، یہ گفتگو ہوئی، عورت کو اس معاملے میں یعنی کس حد تک مرد کو آزادی دینی چاہیے، ذرا یہ بھی بتائیے کہ وہ اپنے قرابت داروں کا صحیح طور سے خیال رکھیں، کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ آتا ہے کہ مرد اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اگین وہی بات ہے کہ وہ جو کھینچتانی پھر شروع ہوتی ہے کہ میرا حق، میرے حقوق، میرے بچے، مطلب میرا فیوچر، میرا مستقبل، وہ پھر معاملہ کچھ اور شروع ہو جاتا ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، فرض ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس حد تک تو اجازت دیں گے ہی، اور ایک ہے کہ اس فرض سے بڑھ کر کچھ اور مزید کرنا. جی. تو زندگی جو ہے وہ صرف فرائض نہیں بلکہ اس سے آگے جب آپ کچھ حقوق کی ادائیگی کی اجازت دیں گے تو چلے گی. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر وہ زوجہ اپنے والدین سے ملاقات کرنا چاہتی ہے تو شوہر پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو اس بات کی اجازت دے کہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ وہ اپنے والدین سے ملاقات کر سکے جبکہ والدین کو اس کی ضرورت نہ ہو. یعنی اگر والدین محتاج ہوں تو پھر ایک الگ وہ ہے کہ اس سے زیادہ اس کو اجازت دینی ہوگی، لیکن اگر والدین محتاج نہیں ہیں تو پھر کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات کی اجازت تو دینی ہی دینی ہے. اگر یہ اجازت نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا. اور دیگر جو رشتہ دار ہیں ان سے سالانہ اجازت دینی ہے کہ بھئی سال میں ایک دفعہ کم از کم ملاقات کر کے آ جائیں. اب اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ مزید چیزیں ہیں جس کی طرف عورت کو اجازت دینے کی حاجت ہے. ہمارے ہاں پر ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے کوئی فیصلہ کرنا چاہے اور اس میں وہ یہ چاہتی ہو کہ میری اولاد کا جو رشتہ ہے وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ہو جائے کیونکہ یہاں پر کچھ اچھے لوگ ہیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں اس میں تکرار میں شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں میرے گھر والوں میں، میرے رشتہ داروں میں میری اولاد کا رشتہ ہوگا چاہے وہ اچھے ہوں یا نہ ہوں، اور عورت کہتی ہے کہ میرے رشتہ داروں میں. ابھی جیسے کہ حضرت نے ذکر فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے بڑی شہزادی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا نکاح جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتہ داروں سے ہوا. بالکل ٹھیک. تو یہ جو اجازت دی گئی ہے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ وہاں پہ اچھا رشتہ دیکھا تو اجازت دی. اچھا اسی طریقے سے بعض اوقات جو ہے وہ زوجہ یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو کچھ تحائف بھیجوں، تو یہاں پر بھی اس کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ اپنے قرابت داروں کو کچھ تحائف وغیرہ بھیجے کہ اس سے معاملات جو ہے وہ اچھے بنتے جاتے ہیں. جیسے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے یہودی جو رشتہ دار تھے ان تک کو تحائف بھیجا کرتی تھی، اور یقیناً یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر تو ہوگا نہیں. تو اگر کوئی زوجہ یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ اس انداز سے حسن سلوک کروں کہ میں ان کو جو ہے وہ تحائف وغیرہ بھیجوں تو اس کی اجازت دیں. یوں ہی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ سسرال کے اندر کچھ ضرورت مند افراد ہوتے ہیں، تو اب یہاں پر زوجہ یہ چاہتی ہے کہ میں ان کی ضرورتوں کی کفالت کروں، ان کی ضرورتوں کو پورا کروں، اور شوہر ادھر اگر بیچ میں آ جائے تو زوجہ جو ہے وہ یہ حقوق ادا نہیں کر پائے گی، یہ حسن سلوک نہیں کر سکے گی. اگر شوہر اجازت دے دے تو پھر زوجہ کے لیے آسانی ہوگی. آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک جو ہے نا وہ کنیز کو آزاد کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر خبر دی. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس کنیز کو آزاد کرنے سے پہلے اپنے ماموں کو دے دیتی تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. اب آپ ذرا غور کریں کہ وہ ماموں حاجت مند تھے، ان کو ضرورت تھی، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو آزاد کیا یہ اچھا عمل ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن چونکہ ماموں کو اس وقت ضرورت تھی اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ تم اپنے قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک. اور ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ اگر عورت جو ہے وہ اپنے خاندان یا قرابت داروں کے لیے کچھ حقوق ادا کرنا چاہتی ہے تمہیں تو ہر وقت انہی کی فکر لگی رہتی ہے، اپنے گھر کی پرواہ کرو، اپنے بچوں کی پرواہ کرو، اپنے مستقبل کی پرواہ کرو. حالانکہ وہ عورت اپنی کمائی سے دے رہی ہے، شوہر کی کمائی سے تو چلیں شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتی، لیکن اگر اپنی کمائی سے دینا چاہے تو بھی ہمارے یہاں پر شوہر کو پرابلم ہوتی ہے. تو یہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہمیں نظر آتا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات کچھ بہت ہی زیادہ حاجت مند ہوتے ہیں. اب جیسے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ عمرۃ القضاء کے موقع پر جب واپسی تشریف لا رہے تھے نا تو وہاں پر امامہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت کم سن تھیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے والدین کی وفات کے بعد لوگوں میں اعلان کیا کہ کون ہے جن کی کفالت کرے. تو مختلف صحابہ کرام نے جذبوں کا اظہار کیا. حضرت زید نے کہا کہ یہ میرے دینی بھائی کی شہزادی ہیں تو میں ان کی کفالت کروں گا، میں اس کا حقدار ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو نا وہ میرے اور میری زوجہ کے چچا کی بیٹی ہیں تو ہم ان کی کفالت کریں گے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ میری جو زوجہ ہے نا وہ ان کی خالہ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی کفالت کروں. سرکار علیہ السلام نے ہر ایک کے جذبے کی جو نا وہ تحسین فرمائی اور پھر آخر میں فیصلہ یہ کیا کہ ان کی جو کفالت ہے وہ حضرت جعفر کریں گے، کیونکہ ان کی زوجہ
خالہ ہیں اور خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اب آپ یہاں پر دیکھیں ادھر بھی یہی ترغیب ہے کہ حضرت جعفر ایک تو خود یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ میری زوجہ کا جو رشتہ دار ہے ان کی کفالت میں کروں. تو یہاں پر کوئی تنگ دلی کا اظہار نہیں کیا جا رہا, یہاں پر کوئی یہ انداز نہیں اختیار کیا جا رہا کہ قلب کے اندر کچھ رنجش محسوس ہو, بلکہ کہا گیا کہ میری زوجہ جو ہے نا ان کی خالہ ہیں. اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے, تو چلو کفالت. اچھا علامہ صاحب, اس میں ایک بڑا نفسیاتی پرابلم بھی ہوتا ہے, اور نفسیاتی طور پہ اس حد تک جو ہے وہ مرد یوں کہیے کہ ٹیز کرتا ہے عورت کو کہ تم ابھی تک اپنے گھر کو نہیں بھولی, تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا, 2 سال بیت گئے, 3 سال بیت گئے, 1 ڈیکیڈ ہو گیا میرے ساتھ, 2 ڈیکیڈ, ابھی تک تمہیں اپنے گھر والوں کی فکر رہتی ہے, اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچتی ہو, اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچتی ہو. تو یہ جو سوچ ہے, جو بار بار ٹونٹنگ ہے بنیادی طور پر مرد کی طرف سے, یہ کس حد تک صحیح ہے؟ یہ انتہائی غلط روش ہے, کیونکہ آپ نے زوجہ سے جو نکاح کیا ہے نا اپنی کسی عورت سے, تو آپ نے اس شرط پر نکاح نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے میکے والوں کو بھول جائے. وہ میکے والوں کو بھلا دینا یہ کوئی نکاح کا تقاضا نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہے تو پھر مرد کو چاہیے کہ وہ بھی ٹوٹل فوکس جو وہ اپنی بیوی بچوں پر رکھے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے. خود اپنے ماں باپ کو چھوڑنا نہیں, اور زوجہ کو یہ کہنا کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے, یہ رویہ غلط ہے. نہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا, نہ عورت اپنے ماں باپ کو. یہ ہے بیلنس.